بزرگان محترم، کون سا مہینہ چل رہا ہے اور کون سی اسلامی تاریخ ہے؟ تو مجھے پتا تھا کہ مہینہ تو سب بتا دیں گے، تاریخ تو چونکہ آج تو گھڑی بھی نہیں ہے۔ آپ نے خوب تولا ہے۔ جی ہاں، 16۔ جی، اب محرم الحرام یہ مہینہ خاص کیوں ہے؟ نمبر 1، ارے بولو۔ نیو ایئر، اسلامک بگننگ ایئر۔ قرآن کریم میں ہے 10ویں پارے میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو تخلیق کیا، مہینے کتنے بنائے؟ 12 مہینے۔ پہلے سے اللہ خود فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ جب سے ہم نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، اس وقت سے مہینے کتنے ہیں؟ 12 ہے۔ لیکن چیٹنگ کی عادت لوگوں میں پہلے سے رہی ہے، تو خود اللہ تعالیٰ آگے چیٹنگ کو بیان کر رہے ہیں کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر الی آخرہ، کہ وہ اپنے طور سے اس میں چیٹنگ کرتے تھے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے وہ کیا کرتے تھے، لیکن بہرحال وہ ہوتا تھا یہ کام۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 12 مہینے ہیں، اور پھر 12 مہینوں میں سے یہ فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے۔ 4 مہینے کیا ہے؟ حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، تکریم والے ہیں، تعظیم والے ہیں۔ تو 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ کون سا ہے؟ یہی محرم الحرام ہے۔ اور یہ حرمت والے مہینے ہیں، یہ حرمت والے اس لیے جنگ بھی ان مہینوں میں نہیں ہوتی تھی، جنگ بندی ہو جاتی تھی۔ کیا ہو جاتی تھی؟ اگر جنگ بھی ہو رہی ہے تو اس میں دونوں طرف کے گروہ اور جماعت یہ جنگ نہیں کرتے تھے کہ بھئی یہ تو عظمت والا مہینہ ہے، تعظیم والا مہینہ ہے، تکریم والا مہینہ ہے۔ تو ایک تو یہ وہی مہینہ ہے جس کو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے 12 مہینوں میں سے حرمت والے ہیں، ان میں ایک یہ ہے۔ دوسری خاص بات، جیسا کہ ہمارے حنیف بھائی نے فرمایا کہ نیو ایئر ہے، لیکن بہرحال اسلامی ہو تو اشرف بھائی نے بولا ویسا بولنا چاہیے کہ نیا اسلامی سال۔ تو کیا ہے؟ نیا اسلامی سال ہے، تو وہ بھی اسی محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اور ہمارے چیئرمین صاحب جو آج کے ہیں فاروق بھائی، شیخ زمن اب چیئرمین بن گئے، ترقی کی ہے، نیچے تھے تو ہاں، میں نے کہا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں بول رہا ہوں کہ آپ نیچے آ جائیں۔ یا رب میرے مرشد کو شفا دے، یا رب میرے مرشد کو شفا دے، جو بھی اس کا مرض ہے اسے تو مٹا دے۔ یا یوں کہیں گے کہ مرض کا نام و نشاں تک مٹا دے۔ تو بہرحال حافظ عبدالرحیم کو پیغام پہنچا دینا کہ پریکٹس شروع ہو گئے چیئرمین کی۔ خطرے میں ہے کرسی اب۔ تو خیر بہرحال سعد اللہ صاحب نے فرمایا کہ شہادت حسین، ٹھیک ہے، میں اس پہ بھی آؤں گا، اور آج اسی پہ گفتگو کرنی ہے مجھے۔ اور مجھے یاد ہے، پتہ نہیں سعد اللہ صاحب کو یاد ہو کہ نہ ہو، ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے کچھ عرصہ پہلے کہ مولوی صاحب ہر چیز پہ بیان ہوتا ہے ہمارے یہاں، لیکن شہادت حسین پہ نہیں ہوتا ہے۔ کہا تھا نا آپ نے؟ ہاں،
اپنے کام کی چیز تو بڑے میاں بالکل نہیں بھولتے. میرے کام کے سب کے کام کی چیز ہے. تو سب کے کام کی چیز ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ یہ کرتے کہ یاد نہیں تو میرے لیے ایک چھٹکارے کی صورت ہو جاتی، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو بہرحال شہادت حسین، لیکن اس سے پہلے مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے شہادت عمر. شہادت عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے. ہاں، پہلا ہی دن. اسی لیے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے وہ کہا ہے نا کہ کیا ہے حنیف بھائی، وہ نہیں یاد ہے آپ کو؟ سادہ و غریب، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی اسماعیل ہے، نہایت اس کی حسین ہے، ابتدا ہے اسماعیل. نہایت اس کی حسین ہے، ابتدا ہے اسماعیل. کیا معنی؟ کہ یہ قربانی کا سلسلہ، اللہ کی راہ میں جان دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے. تو فرمایا کہ وہ ابتدا ہے اور انتہا کیا ہے؟ نہایت حسین ہے، شہادت حسین ہے. لیکن اس سے پہلے شہادت عمر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ غلو کرتے ہیں، آپ سمجھ جائیں گے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، تو وہ تو اتنا بیان کرتے ہیں کہ اہل السنت کو بھی یاد ہے شہادت حسین، لیکن اہل السنت والجماعت کی کوتاہی اتنی ہے کہ ان کو شہادت عمر یاد نہیں ہے. محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً شہادت حسین آ جاتی ہے، بڑی اچھی چیز ہے. لیکن بھائی اس سے پہلے تو چودھری صاحب کیا ہے؟ شہادت عمر ہے، شہادت عمر ہے. تو گزشتہ سال آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، میں نے شہادت عمر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی. تو آج میں نے یہ سوچا کہ شہادت حسین کو بیان کیا جائے، چونکہ اس میں ایک چیز محرم الحرام میں کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے. اچھا، اس کے اندر میں صرف نفس واقعہ آپ کو بیان نہیں کروں گا، ہم انشاءاللہ چلیں گے شروع سے. اور جو کام کی چیز ہے سیرت حسین میں، نہ یہ کہ شہادت حسین میں، ہم سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کس کو کریں گے؟ نہ صرف شہادت حسین بلکہ سیرت حسین. سیرت حسین کا مطلب اب یہ ہوا کہ ہم شروع سے چلیں گے کہ وہ کن کی اولاد ہے، وہاں سے بات شروع ہوگی اور انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اور جو اس میں ہمارے فائدے کی چیز ہے تو اس پر ہم بقدر ضرورت انشاءاللہ العزیز ڈسکس کریں گے. اب یہاں پہلے ایک غلط فہمی دور کر لیں. بعض لوگ یہ یوں سمجھتے ہیں کہ 10ویں محرم الحرام اس میں فضیلت اس لیے آئی عبدالقادر چچا کہ شہادت حسین واقع ہوئی. یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ غلط بات ہے. ہاں، لیکن یہ غلط فہمی ہے ہمارے لوگوں میں بعض، کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ 10ویں محرم الحرام جو ہے اس کے اندر فضیلت اس لیے آئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ 10ویں محرم الحرام کو پیش آیا. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ عاشوراء یعنی 10ویں محرم الحرام کی فضیلت تو آقا نے اپنی زندگی میں بیان کر دی تھی، اور اس وقت تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عارف بھائی ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی. شہادت حسین کون سے سن میں ہوئی ہے؟ سن ہجری 61 میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اور آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت کون سا سن تھا امتیاز بھائی؟ ارے بولو. بہت آسان ہے، دیکھیں آپ کو میں سمجھاؤں، یاد رکھنا بہت آسان ہے. نہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں.
بہت آسان ہے، اس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ غلطی واقع نہیں ہوگی۔ یہ ہجری سال شروع کب سے ہوا ہے یہ یاد رکھو، پہلے اس کا معنی یاد رکھو۔ دیکھیے بہت سی مرتبہ اگر ہمیں جو لفظ ہے، جو جملہ ہے، اس کا معنی اور میننگ اگر اشرف بھائی یاد ہوگا تو آگے کی بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہجرت کا معنی ہے ترک کرنا۔ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ ترک کرنا، چھوڑ دینا، مائگریشن، مائگریٹ، جو بھی آپ جو ہیں وہ بول دے تو یہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے شب وصال اور دوسری ہوتی ہے سعد اللہ صاحب شب، چلے میں نے کہا پہلی ہوتی ہے شب وصال اور بڑے میاں کہہ رہے دوسری ہوتی ہے شب وصال، ہیں تو 2 اور 2 کتنی تھے کہ 4 روٹی ہیں، 2 اور 2 کتنے؟ شبیر چچا تو کہ 4 روٹی، چونکہ اس کو روٹی چاہیے تھی تو اس لیے اس نے صرف 4 نہیں ساتھ میں روٹی بھی کہا، تو ان کو ہجر منظور نہیں ہے، وصال ہی وصال ہے تو اس لیے دونوں میں شب وصال۔ چلیے اس پہ آپ کو ایک شعر سناتا ہوں۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے جو اکابر ہوئے ہیں اور علمی اعتبار سے جن کا بڑا مقام ہے، علمی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، دعوت و تبلیغ کے کام میں جو اکابر لگے ان میں بعض علماء جید الاستعداد تھے، یعنی ان کی علمی استعداد ایک دم زبردست ٹھوس علمی استعداد تھی۔ ان میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی ثانی، یہ سر فہرست ہے۔ اللہ نے بڑی علمی دولت سے مالا مال حضرت کو فرمایا تھا۔ اسی طرح حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی ثالث، ان کا بھی علمی مقام بہت بلند۔ حضرت جی مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لسان التبلیغ کہا جاتا ہے، ان کو بھی اللہ نے بڑا زبردست علم دیا تھا۔ اسی طرح ایک شخصیت دعوت و تبلیغ کے کام میں جو لگی تھی، ان میں علمی اعتبار سے بڑا علمی مقام ہماری اس بستی میں بھی وہ تشریف لائے تھے۔ ہمارے ابراہیم بھائی شیخ جو ہیں، انہوں نے مجھے سنایا تھا ایک دن کہ ان کا قیام میرے گھر پر بھی رہا ہے، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا، ہاں بولیے چودھری صاحب زور سے، کون؟ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی علیہ الرحمہ، اللہ نے بڑا علمی مقام ان کو دیا تھا۔ ایک بات ہے، اس کو سوئٹزرلینڈ میں گیا تو ایک عرب مشن کیا علماء تھا، تو اس زمانے گیا تھا تو متاثر ہوا ان کے علم سے۔ بالکل بالکل، اسی لیے تو ان کو عرب ملک میں بھیجا گیا۔ بتایا کہ مولانا صاحب خود بتایا جی تمہیں تبلیغ کے بارے کچھ معلومات کرنا ہے تو عبید اللہ سے۔ جی جی، صحیح بات صحیح بات صحیح بات۔ تو اسی لیے تو ان کا انتخاب ہوا تھا، ان کا اور مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خاص طور سے کہاں بھیجا گیا تھا؟ عرب کے اندر۔ کیوں؟ ہمارے اکابر کی سوچ یہ تھی کہ اگر عربوں کے سمجھ میں یہ کام آ گیا تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ کیوں؟ سید الاولین والآخرین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مبعوث کیے گئے؟ ویسے تو پوری امت کے لیے ہیں، کائنات کے لیے ہے، لیکن حضرت کی پیدائش کہاں ہوئی؟ عرب میں۔ تو فرمایا عربوں کی سمجھ میں یہ کام آ گیا تو پھر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو پھیلا دیں گے۔ اس لیے پہلے ان کو مطمئن کرنا تھا، چونکہ کام جو شروع ہوا تو ظاہری اعتبار سے ایک الگ نہج پر تھا۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں ہندو پاک بنگلہ دیش میں بھی جب یہ کام شروع ہوا تو اس کی خوب مخالفت ہوئی، ہے نا، مسجد تک سے ان کو بھگا دیا جاتا تھا، اور بھگانے کے بعد مسجد کو کیا کرتے تھے وہ؟ ہاں، حالانکہ غسل ان کو اپنی سوچ کو دینا چاہیے تھا، ہے غسل سلیم بھائی ان کو اپنی سوچ کو دینا چاہیے تھا، لیکن بجائے اس کو وہ مسجد کو غسل دیتے تھے۔ تو ایسا ہوا تھا، اس لیے کہا کہ بھیجا۔ کیوں؟ عرب اعتراض کریں گے، سوال کریں گے، آپ اعتراض نہیں تو اشکال کہہ لے کہ اعتراض اور اشکالات میں کچھ فرق کیا ہے علماء نے، تو چلے ہم اشکال بولتے ہیں کہ اشکالات کریں گے تو ان کی علمی استعداد اتنی ٹھوس تھی کہ ہمارے اکابر کو ان پہ پورا اعتماد تھا نورانی بھائی کہ وہ کیا کریں گے؟ عربوں کو مطمئن کریں گے، اس لیے ان کو وہاں پر جو ہے وہ بھیجا گیا۔ دیکھیں بعض مرتبہ علم سے بھی کام نہیں چلتا،
بعض مرتبہ حاضر جوابی بھی ضروری ہوتی ہے کہ علمی جواب ہر جگہ نہیں چلتا. سامنے والا آدمی کیا ہے, پڑھا لکھا ہے, سمجھدار ہے, تو پھر اسماعیل بھائی کیا ہے, علمی جواب چاہیے. اور اگر سامنے والا عامی آدمی ہے عطاء الرحمن صاحب, تو کیسا چاہیے, پھر الزامی جواب چاہیے, ہاں حاضر جوابی. تو حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ تبلیغ کی مخالفت اس لیے کرتے تھے کہ بھائی وہ دعوت نہیں کھاتے, ہے نا. اس کام میں کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی وقت اپنا ہے, مال اپنا اور جان اپنی, ہے نا. تو یہ سب جو ہے وہ اپنا, تو اس لیے شروع میں تو یہ دعوتیں نہیں ہوتی تھی. ہاں اسی لیے ایک صاحب نے جو ہے ہمارے ایک بزرگ سے سوال کیا کہ جب یہ تبلیغ کا کام شروع ہوا تو اس میں تو بڑا مجاہدہ تھا, ہاں بڑی لوگوں نے مشقت اور تکالیف اٹھائی. અરે તમે મારો જ અવાજ બંધ કરી દો નહીં, તો બી આપણને વાંધો નહીં મળે. હવે થાકી ગયો યાર, એક જ જગ્યાએ 21-22 વર્ષ ફારૂકભાઈ બહુ થઈ ગયા ને. તો બહરહાલ ક્યાં હે, તમે કરે તો આજે જ આપણે રિટાયર, પેન્શન બાંધી દેજો ખાલી. હે હા, તાકે કોઈ ટેન્શન નહીં રહે. તમારા સારું પેન્શન બાંધી જાજો અબ્દુલ કાદિર ચાચા. તમે તમારા જે બધા ઘર છે ને, તો એક વરસમાં 2-4 મહિનાનું ભાડું મારા નામ પર કરી દેજો. تو خیر بہرحال کیا ہے, ایسے ہی مذاق کرتا ہوں, چونکہ یہ آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, یہ مجلس جو ہوتی ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں, تکرار ہو. یہ کیوں, آپ میرے مزاج سے واقف, میں آپ کے مزاج سے واقف. سمن بھائی کچھ ہوا, آواز نہیں آ رہا ہے. وہ جاہد بھائی کہے کہ گھر میں چل رہا ہے, آپ کی بات صحیح ہے, یہی نہیں چل رہا ہے. میں بھی کب سے سوچ رہا ہوں کہ گلے پہ زور پڑ رہا ہے میرا, کہ گلے پہ, مجھے بھی محسوس تو ہوا کہ گلے پہ زور پڑ رہا ہے. نہیں چل رہا. نہیں بیٹری ڈاؤن نہیں. 2-3 مہینے کے لیے بھول جائے, آپ بولتے رہے بس. ارے بولتے رہے, یہ ہو تو میرے گلے کو نہیں, میرے گلے کو آرام ملتا ہے. سعد اللہ صاحب ٹائم ادھر کی ادھر, یہ آئے گا وہ آئے گا اور خراب ہو جائے گا. સિગ્નલ નહીં મળે. એ લોકોની આજે મને લાગે મીટિંગ છે ને, એટલે સ્વિચ બંધ છે એવું લાગે મને. નીચેથી સુલેમાનભાઈ સ્વિચ બંધ હોય કદાચ, આજ નિમ્ન ચાલનું ને, પણ એ ઘરમાં નહીં જાય. ચાલે તો અહીંયા જો લાવો, પણ હાથમાં હવાડ્યું ત્યારે હવાડલું તેમ ચાલતું છે કે નહીં. જો ઓન છે, ઓન છે. نہیں چلے بہرحال سعد اللہ صاحب نے جو کہا وہ صحیح ہے. ના સુલેમાન ભાઈ નહીં ના પડે, મને બી એ ખબર નહીં પડે. એવું છે, કેમ આ હું કા બંધ કીધું, મીટિંગ ના લીધે? તમે મીટિંગ હવે હાફિઝ અબ્દુલ રહીમને ઘેર જ કરો થોડાક ટાઈમ. بہرحال تو اس کام میں واقعی مجاہدہ تھا, شروع میں بڑا مجاہدہ کیا. ایک بات مجھے یاد آئی, حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جوزجوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنی تھی. میری طرف دیکھو, یہ جو بالوں کی صفائی ہوتی ہے نا, اور خاص طور سے یہ جو داڑھی ہے, تو ہم لوگ بولتے ہیں چہرہ بنانا. کیا بولتے ہیں؟ چہرہ بنانا. تو اس کو کہا جاتا ہے اصلاح کرنا. اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ اصلاح کرنا. اور کسی کو غلط راستے سے سیدھے راستے پر لانا, اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ اصلاح کرنا. تو شروع میں جب یہ کام شروع ہوا تو ایک جماعت کو بھیجا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے علی گڑھ. اب علی گڑھ آپ جانتے ہیں, کالج کے بچے, ہاں یونیورسٹی کے, ہمارے حضرت فرماتے تھے شیطان کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں. کوئی ناراض نہ ہو جائے وہ تو, لیکن یہ ان کے لیے ہے جو شریر ہوتے ہیں. تو وہاں جا کر دعوت دی, تو یہ کام سے مانوس نہیں تھے وہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ اچھا آپ ہماری اصلاح کرنے آئے. وہ گئے تو یوں کہنے لگے اچھا آپ ہماری اصلاح کرنے آئے, پر میں اندر آؤ. اور ٹھنڈی کا زمانہ, جو لوگ یو پی گئے ہیں ٹھنڈی کے زمانے میں, ان کو پتہ ہوگا
یو پی کی ٹھنڈ گجرات سے بہت زیادہ سخت ہے. ہاں یو پی میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. جیسے کینیڈا کی ٹھنڈ مشہور ہے یو کے مقابلے میں، تو اسی طریقے سے یو پی میں ٹھنڈ بہت سخت ہوتی ہے گجرات کے مقابلے میں. اب اللہ کے بندوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ان کا مذاق اڑانا چاہا اور کمرے میں لے گئے، فول پنکھا شروع کر دیا اور باہر سے لاک کر دیا کہ اب اصلاح کرتے رہو. تو اب دیکھیں ٹھنڈ کا زمانہ اور اوپر سے کیا شروع کر دیا، پنکھا جو ہے وہ شروع کر دیا. تو شروع میں یہ حالت تھی، لوگ اس کام سے مانوس نہیں تھے. بہرحال اسی لیے یاد رکھیں یہاں ایک بات، جو لوگ دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے، دیکھیں ہر کام ہمارا ہے، ہر کام ہمارا ہے. مقصد سب کا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا. نبی دنیا میں کیوں آتے تھے؟ ہر نبی کے دو مقصد، صدیق بھائی وہ یاد رکھو، دو مقصد ہر نبی کے، ایک خالق کو مخلوق سے جوڑنا اور دوسرا مخلوق کو مخلوق سے جوڑنا. یہ دو مقصد ہے ہر نبی کے. اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، ہم آخری امت ہے، یہ کام ہمارے ذمے لگایا گیا، تو ہمارا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہو، خود خالق سے بھی جڑے اور مخلوق کو مخلوق سے جو ہے وہ جوڑے. تو ہر کام ہمارا ہے. اس لیے حضرت جی مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کو ناپسند کرتے تھے کہ یوں کہنا کہ یہی دین کا کام ہے. حضرت منع کرتے تھے، حالانکہ ان کو لسان التبلیغ کہا جاتا ہے. ہاں حضرت جی مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ سنی سنائی بات نہیں، کتاب میں لکھی ہوئی بات آپ کو سنا رہا ہوں اور کتاب میرے پاس موجود ہے. ہاں یہ میں پڑھی ہوئی بات آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت جی فرماتے تھے کہ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ یوں کہا کرو یہ بھی دین کا کام ہے، یہ مت کہو کہ یہی دین کا کام ہے. کیوں؟ ہر زمانے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے دین کا کام چلایا ہے. کسی زمانے میں ترتیب کچھ اور تھی، کسی زمانے میں ترتیب کچھ اور ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو موجودہ طریقہ ہے وہ تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے تو اس طریقے سے نہیں تھا. اسی لیے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جب دعوت و تبلیغ کے کام سے منسلک ہوئے ہیں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں جو حضرات لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ اس میں غلو کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے کہ یہی دین کا کام ہے، اس کے علاوہ جو کام ہو رہا ہے وہ دین کا کام نہیں ہے، یہی دین کا کام ہے. تو انہوں نے جب اس کو محسوس کیا خود اس جگہ پر اور اس ماحول میں رہ کر، تو انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی سعد اللہ صاحب، 4 جلدوں میں ہے تقریباً، کم و بیش 4 جلدوں میں، جس کا نام ہے تاریخ دعوت و عزیمت. کیا نام ہے کتاب کا؟ تاریخ دعوت و عزیمت. اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ شروع دور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا کام کس طرح لیا، دعوت و تبلیغ کا کام کس طرح چلا، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی ہسٹری جو ہے وہ بیان کی ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا اس میں انہوں نے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جو اشعار کی صورت میں عبد الرؤف بھائی کام کیا ان کو بھی داخل کیا ہے. اس لیے اپنا ذہن دیکھیے، یہ عالمی کام ہے. ہم کیا بولتے ہیں دعوت و تبلیغ کا بالکل عالمی کام ہے جو نہج ہے. تو دعوت و تبلیغ کے ہمارے ساتھی جو ہیں بھائی، وہ دماغ میں بھی وسعت رکھے ہیں. سب نہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی دین کا کام ہے. حضرت جی مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دارالعلوم میں تشریف لے گئے، تو جو شیخ الحدیث تھے حضرت نے ان کی منہ اور زبان کو کس کیا چوم لیا اور فرمایا کہ یہ وہ زبان ہے کہ پورا ہفتہ اور پورا سال جن کی زبان مبارک سے صبح و شام قال اللہ اور قال الرسول نکلتا ہے. یہ ساتھیوں کو بتانے کے لیے. تو بہرحال کام پھیلتا ہے تو اس طریقے کی چیز ہو جاتی ہے. تو اس لیے یاد رکھو ہر دور میں ایک دور آتا ہے کہ پھر وہ کام کا نہج اور طریقہ کیا ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے. انہوں نے پورا اس کو ثابت کیا ہے ان کو. اور میں آپ کو میرے بارے میں بھی بتا چکا ہوں کہ میں بھی جو عالم بنا وہ دعوت و تبلیغ کی دین ہے. میرے خالو یا انیس الزما صاحب جانتے ہیں، وہ جب نیوزی لینڈ گئے تھے، آکلینڈ کے اندر مسجد عمر ہے،
وہاں جو امام ہے وہ میرا حقیقی خالہ زاد بھائی ہے، یہ مل کر آئے، تو ان کے والد صاحب، تو میں دعوت و تبلیغ کی برکت سے ہی پڑھا ہوں، لیکن جو بات ہے وہ بہرحال ہے، تو اس لیے کہیں پر اگر غلو ہو رہا ہو تو یہ غلط بات ہے۔ تو بہرحال یوں کہا کرو یہ بھی دین کا کام ہے، یہ نہیں کہ یہی دین کا کام ہے، اور یہی ہمارے اکابر نے جو ہیں وہ ہمیں سکھایا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ علمی اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام دیا تھا۔ تو حضرت بیمار تھے، ہسپتال میں تھے، اور دیکھیے ہسپتال આપણે ત્યાં ડોહા લોકો કયા કરે અલ્લાહ તાલા 3 પગથિયા નહીં ચડાવે, હે 3 પગથિયા અબ્દુલ સમદ ચાચા નહીં ચડાવે, તે કયા 3 પોલીસને નહીં ચડાવે, કોર્ટના નહીં ચડાવે ને ડોક્ટરના, હા હોસ્પિટલના, હે ને કે હા 2 આના मार मारे ने 1 हेलो मार मारे, हैं। तो इसलिए कहा कि वहाँ जो है वो अल्लाह ताला न ले जाए। तो हज़रत का वक्त नहीं गुजरता था मौलाना उबैदुल्लाह साहिब बलियावी रहमतुल्लाह अलैह का, तो उनसे मिलने तशरीफ़ ले गए। हमारे एक बुज़ुर्ग गालिबन हज़रत मुफ्ती महमूद हसन साहिब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने शिकायत की कि हज़रत दिन तो कट जाता है रात नहीं कटती, दिन तो कट जाता है रात नहीं कटती। दिन क्यों कट जाता है? लोग मिलने आते हैं, लोगों का आना जाना होता है, रात में आदमी सन्नाटा छा जाता है, तन्हाई होती है, रात कटती नहीं। हाँ, तो हज़रत मुफ्ती महमूद हसन साहिब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने उनको ये शेर सुनाया, वही आपको सुनाना है हिजरी के ऊपर से। तो हज़रत ने मौलाना उबैदुल्लाह साहिब बलियावी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, किसी की शबे वस्ल हंसते कटे हैं, वही वस्ल, किसी की शबे वस्ल हंसते कटे हैं, किसी की शबे हिज्र रोते कटे हैं। यह है हिज्र अशरफ भाई। किसी की शबे वस्ल यानी महबूब का जब मिलन हो जाए हैं तो फिर वो तो हंसते हुए कटेगी, और जब महबूब जुदा हो जाए तो रोते हैं कि नहीं? हाँ, तो फरमाया किसी की शबे वस्ल हंसते कटे हैं, किसी की शबे हिज्र रोते कटे हैं, हमारी शब कैसी शब है या रब, न हंसते कटे हैं न रोते कटे हैं। तो हजरत ने ये फरमाया। तो हिज्र समझ आया? तो याद रखो, इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। हिजरत का माना है तर्क करना, छोड़ना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत की। कब की? हुजूर की उम्र उस वक्त कितनी थी? 53। कितनी थी? 50। अगर मैं भी गलत हूँ तो बोल देना, है ना, चूँकि 13 साल मक्का मुकर्रमा में रहे हैं, और आखिरी 10 साल कहाँ हुजूर का क़याम रहा, अब्दुल कादिर चचा, मक्का मदीना मुनव्वरा। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये हिजरी साल शुरू हुआ है। अब उसकी हिस्ट्री है, क्यों हुआ वो इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर। तो अब मीटिंग हुई, मशवरा हुआ कि इस्लामी साल और इस्लामी तारीख हम शुरू करेंगे, वो कब से शुरू करें। तो एक राय सहाबा किराम ने ये दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई है, विलादत, तो फरमाया कि विलादत से शुरू की जाए। तो कहा गया कि नहीं, ये तो किसी और ने भी किया है, अब जानते हैं, तो उनसे मुशाबहत हो जाएगी। दूसरी राय ये आई कि हुजूर का जो क्या हुआ, इंतकाल हुआ, वफ़ात हुई, तो उस वक्त से, तो कहा कि नहीं, ये तो ज़ख़म ताज़ा रहेगा। ज़ख़म क्या रहेगा, हैं हनीफ भाई, वो तो ताज़ा रहेगा। तीसरी राय ये आई कि हुजूर का मकसद था अल्लाह तबारक व ताला के दीन को आलम में फैलाना और अल्लाह की हुकूमत पूरे आलम में कायम करना, अल्लाह का पैगाम पूरे आलम में पहुंचाना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस मिशन में भाई इस्लाम कब तक़वियत मिली है? मक्का में या मदीना? मदीना मुनव्वरा में, है ना। हाँ, मदीना मुनव्वरा में जाकर क्या है, इस्लाम को क़ुव्वत मिली है, ताकत जो है वो मिली है। तो फरमाया कि एक तो इससे हम शुरू करेंगे, दीन के लिए लोगों को घर बार छोड़ना आसान होगा। कि हमारा साल कहाँ से शुरू होता है? हिजरत से, छोड़ने से। उसी से इस्लाम को क्या मिलेगी? क़ुव्वत जो है वो मिलेगी और ताकत जो है वो मिलेगी। बहरहाल वो दरमियान में बात रह गई कि पहले दावत व तबलीग में मुजाहदा था, और अब कि खुद पकाना पड़ता था, अब दावत ही दावत। तो उस बुज़ुर्ग ने फरमाया, भाई बात ये है,
پہلے دور یوسفی تھا، اب دور انعام ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امتیاز بھائی تو فرمایا یوسف، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو معلوم ہے نا، مجاہدہ. اور اس کے بعد حضرت جی کون بنے؟ مولانا انعام الحسن صاحب. انعام آپ جانتے ہیں. فرمایا کوئی بات نہیں، وہ دور یوسف تھا، یہ دور انعام جو ہیں تو بس اب مرغیاں اڑاؤ ہیں، دعوتیں جو ہیں اڑاؤ. تو حضرت جی مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے شکایت کی کہ ہم دعوت کے کام میں نہیں جڑتے، کہ آپ کسی کے یہاں دعوت نہیں کھاتے، اپنا خود کھانا پکاتے ہیں، ہمیں یہ شکایت ہے. حضرت نے فرمایا کس نے کہا؟ چلو دعوت دو، میں اب بھی آتا ہوں، اب بھی جو ہے وہ میں کھانے کے لیے چلتا ہوں. تو اس لیے میں نے کہا جیسا آدمی ہو اس اعتبار سے بات چیت جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، وہاں سے ہجری سال شروع ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پھر کتنے حیات کتنی رہی؟ 10 سال. تو آسان ہے. حضور کا انتقال کب ہوا؟ اب یار ارے یار میں یہ کہہ رہا ہوں 10 سال 63، وہ بات تو صحیح ہے. تو اب ہجری پوچھ رہا ہوں میں. ہو گیا نا؟ اب یاد رہے گا نہیں یاد ہو تو یہ کتنی انگلی ہے؟ ہاں ویسے کسی کی 11 بھی ہوتی ہے. تو خیر بہرحال میں نے سوچا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جو ہے اس کو ہم بیان کریں. چلے بہرحال بات شروع کرنی تھی لیکن وقت تو ویسے ہی ہو گیا. تو اب ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت شروع کرتے ہیں، اور میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ بڑی دردناک کربلا کی داستان غم ہے. بڑی دردناک کربلا کی داستان غم ہے، پڑھ کر اسے آنکھیں بھی ہو جاتی نم ہے. پڑھ کر اسے آنکھیں بھی ہو جاتی نم ہے. حسین تیرے چاہنے والوں کی تعداد، حسین تیرے چاہنے والوں کی تعداد آج بھی نہ ہوئی کم ہے. ایسی ہی بات ہے نا، کم ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انشاءاللہ ہم سیرت حسین کو وہ سنیں گے، اور وقتاً فوقتاً جو ہمارے کام کی چیز ہے تو انشاءاللہ اس پر ہم ڈسکس اور گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں، یہ کن کی اولاد ہے؟ والد کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور والدہ کا نام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ کے علاوہ بھی بیوی تھی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان حیات رہی آپ نے کوئی دوسرا نکاح کیا؟ فاروق بھائی کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی موجودگی میں کوئی نکاح نہیں کیا. وہ ایک خاص قصہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے پھر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، وہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال نکاح نہیں کیا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی اولاد ہوئی کل؟ ادھر دیکھو، 5. کتنی اولاد ہوئی؟ 5 اولاد ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کس سے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان میں 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے. 2 بیٹیاں ہوئی اور 3 بیٹے ہوئے. بیٹی کا نام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کے نام ہیں. یاد رہے گا، زینب اور ام کلثوم. اگر آپ کو ویسے بھی یاد رکھنا ہو تو آسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدالحفیظ چچا کتنی بیٹیاں تھیں؟ باجی ہمراہ کے نہیں بولو تھے، کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. تو کیا نام تھا ایک کا؟ ہے نا، کلثوم تھا نا، ام کلثوم، اور زینب بھی تھا نا. ہاں، تو جو گویا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بہنوں کا نام رکھا. اس سے ایک چیز سیکھنے کی ہے، ایک سبق لینے کا ہے کہ بہنوں میں آپس میں کتنی محبت تھی، کتنی محبت ان میں رہی ہوگی
کہ اپنی بیٹیوں کا نام اپنی بہن کے نام پر رکھا، اور آج کی بہنوں کو دیکھ لیجئے ہیں، ایک بجانا ٹانٹیا کھینچا کرے، ہاں ساتھ بیٹھی ہوئی ہوگی تو ایسی تعریف کرے گی آپ نے وہ لاگے کیا تو 7 سسٹرز ہے، اپنے یہاں ہے وہ 7 سسٹر، کہ بھائی اتنی محبت، اور ذرا الگ، اچھا یہ بھی ایسا ہے 5 بہنیں ہیں سب ملے گی بہت اچھی طرح، 2 چلی گئی 3 ہے تو 2 جانے والوں کی برائی کرے گی، اور وہ جو 2 گئی ہے وہ ان 3 کی جو ہے وہ برائیاں کرے گی۔ اب مجھے بتاؤ کوئی بہن اپنی بہن کا نام رکھتی ہے؟ آپ سوچ لو، آپ کو تو، مجھے تو کوئی ایسی مثال نظر نہیں آ رہی۔ کیسا مثالی خاندان تھا، ہے کیسی تربیت تھی کہ اپنی بہن کے نام پر جو ہے وہ نام رکھا گیا۔ اب بیٹے 3 ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین، اور تیسرے کا نام محسن۔ تیسرے کا نام کیا؟ محسن۔ 2 تو مشہور ہے، حسن اور حسین۔ یہ جو حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا انتقال بچپنے میں ہو گیا تھا، اس لیے ان کے کوئی زیادہ حالات کتابوں میں ہمیں ملتے نہیں ہیں، چونکہ بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ حضرات حسنین ہیں، دیکھیے یہ دونوں مل جائیں گے تو کہا جائے گا حسنین۔ اگر یوں بولا جائے معوذتین، اگر یوں بولے معوذتین تو کیا مراد ہوتی ہے؟ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق۔ اگر یوں بولا جائے حرمین شریفین تو کیا مراد ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ کا حرم بھی اور مدینہ منورہ کا حرم بھی۔ اسی طرح جب بولا جائے حضرات حسنین تو سمجھ جانے کا کہ اس سے مراد دونوں بھائی جان ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اب چونکہ ہم لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں تو بعض لوگ اپنے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے بچے کا نام ہی رکھتے حسنین، ہے نا اشرف بھائی، حسنین رکھتے، حالانکہ حسنین تو 2 کا مجموعہ ہے۔ حسنین چونکہ ایک ہی مادہ ہے، حسن اور حسین، تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ یعنی 2، تو یہ وہ ہے۔ وہاں بھی حرمین، مکہ مکرمہ کا بھی حرم اور مدینہ منورہ کا بھی جو ہے وہ حرم ہے۔ یہاں بھی قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق، تو اسی طریقے سے تو بھائی حسنین وہ تو دونوں کے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اس میں بھی فرق نہیں کرتے، بیٹے کا نام رکھتے ابو ہریرہ۔ ارے اللہ کے بندو، ابو ہریرہ تو کنیت ہے، ابو ہریرہ کوئی نام تھوڑی ہے، وہ تو ایک خاص وجہ سے، یہ بات بھی انشاءاللہ آئے گی سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ۔ ارے یار یہ ابو ہریرہ تھوڑی کوئی کچھ نام ہے۔ اسی طرح ایک نام رکھتے ہیں نوح، چونکہ اب لوگوں کو نئے نئے نام رکھنے کے شوق ہے، نیا نیا نام، حالانکہ جہاں ہم موجود ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اولڈ از گولڈ، ہے نا، ہاں اولڈ از گولڈ۔ تو نوح نام، ارے یہ نوح نام نہیں تھا، وہ جو نبی ہے اور قرآن کریم میں سورت بھی آئی ہے سورہ نوح، تو یہ کوئی نام نہیں تھا ان کا۔ حضرت نوح کا نام کیا تھا؟ عبد الغفور۔ کیا نام تھا؟ عبد الغفور جو ہے وہ حضرت کا نام تھا۔ لیکن نوح کیوں کہا گیا؟ نوح کا معنی، ایک چیز آپ نے سنی ہوگی، اسلام میں نوحے کی ممانعت ہے، آپ نے سنا ہے نا، نوحہ کرنا۔ نوحہ کرنا کا کیا معنی؟ اور یہ حدیث میں آیا ہے کہ نوحہ کرنا، اور حضور نے یہ بھی فرمایا، یاد رکھو کہ اللہ نہ کرے میں یا آپ میں سے کوئی ایسی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کسی کے انتقال پر رونے کا، چیخنے چلانے کا اور سر اور چھاتی پیٹنے کا ہے، یوں جو ہے وہ رواج ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شکایت، اللہ تعالیٰ سے شکایت کے جملے ہیں زبان پر۔ تو حضور نے فرمایا مفہوم ہے کہ خود وصیت کر کے جاؤ کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال پر نوحہ مت کرنا۔ اور پہلے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا، دیکھیے بعض لوگ رونا نہیں آتا لیکن ڈھونگ کرتے ہے نا، بعض لوگ ڈھونگ کرتے ہیں، حالانکہ شریعت کتنی آسان ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ شکل بنانا تو آسان ہے نا، شکل بنانا آسان ہے، رونا نہیں آیا تو۔ ہاں وہ ایک خاتون کسی نے مجھے سنا رہی تھی کہ اس کی شادی ہوئی، اس کے سسر جانے والے تھے، کسی اور ملک سے آئے تھے،
اب وہ رونا نہیں آتا, کیا کرے, رونا پڑتا, تو کہاں کوئی ایسی چیز لگا کے گئے کہ آنسو جلدی نکلے ہے. تو اب ویسے ملتی ہے نا, یہ فلموں میں ڈراموں میں کیا کرتے ہیں لوگ, ہے نا, اسی طرح کی وہ کوئی چیزیں لگائی جاتی ہے کہ وہ مصنوعی رونا وہ ہوتا ہے. تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ رونے والی کو بلایا جاتا تھا, اور یہ گویا کہ اظہار کرنا ہوتا تھا شبیر چچا کہ یہ دنیا سے جو گیا ہے نا, یہ وہ موٹو ٹوپی ہوں تو نورانی بھائی کہ وہ موٹی عبدالرؤف بھائی کہ وہ ٹوپی ہوتا ہے, بہت بڑا آدمی تھا. تو جتنی زیادہ رونے والی ہوگی تو ان کا دھندا ہی یہ تھا رونے کا, ہے جیسے آج کل وہ ڈی جے ہوتا ہے. اب ہم نے کیا ہے, رونا تو چھوڑ ہی دیا ہے, اب تو سگے باپ کی موت پر بیٹا نہیں روتا, سگی ماں کی موت پر بیٹی نہیں روتی, اگر یہ چھوڑ کے نہ گیا ہو ہے, مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. ہاں آج مال ہے تو پھر سب وہ رونے کا ڈھونگ کریں گے, ہاں کچھ صحیح میں بھی جو ہے وہ روتے ہیں. تو اس لیے مصنوعی رونا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے, خود سے رونا آ جائے تو اسلام نے روکا بھی نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ نوحہ نہیں کرنا, وصیت کر کے جاؤ. تو یہ نوح اس کا معنی ہی ہوتا ہے رونے والا, اور نوح کا معنی ہے بہت زیادہ رونے والا. حضرت نوح علیہ السلام چونکہ قوم ایمان نہیں لاتی تھی, اور آپ جانتے ہیں کہ کتنا لمبا عرصہ ہے ان کی نبوت کا, وہ دعوت دیتے رہے اور قوم مانتی ہی نہیں تھی, تو وہ پھر کیا کرتے تھے, روتے تھے, ہے نا. ہاں جو داعی ہوتا ہے, اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں دعوت و تبلیغ کے کام میں کہ بھائی دن میں محنت کرنا ہے, لوگوں سے ملاقات کرنی ہے, اور راتوں کو مصلی پہ کیا کرنا ہے, اشرف بھائی بولتے ہیں نا, راتوں کو جو ہے وہ رونا ہے. کہ اگر کوئی مسجد نہیں آ رہا, ہمارے ساتھ نہیں جڑ رہا, فرمایا ہماری کمزوری سمجھو کہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس کو سمجھا نہیں سکے, ہم اس کو مسجد تک جو ہے وہ لا نہیں سکے, ہم صحیح میسیج جو ہے وہ کنوے نہیں کر سکے. اور یہ تو خود سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی کیفیت بیان فرمائی, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ اکبر. مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے آئیں گے تو آپ اس کے افسوس میں اپنی جان دے دیں گے. اسی لیے دعوت و تبلیغ میں خاص طور سے یاد رکھو, اس میں لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں. ہاں اس میں تو بات نہ مانے تو بھی کوئی نہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا وہ جانتے ہیں دعوت و تبلیغ کے ساتھی گشت کے لیے نکلتے ہیں, آواز لگائیے عبداللہ بھائی, تو ہیں وہ عبداللہ بھائی بعض مرتبہ انڈیا کی بات کرتا ہے, یہاں کی نہیں, کھڑکی کھلی ہے, ڈائریکٹ نظر آ گئے ہیں کہ عبداللہ بھائی گھر میں ہیں, لیکن بچے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ کہ پپا گھر میں نہیں ملے نے, ہیلو بھی اموک وقت ہوں ہوئی برابر نمونہ ہوئے فاروق بھائی تے آوین احمد کہ پپا ہے کیوں کہ پپا نہیں ملے ہیں. پھر بھی کیا ہے, اللہ اکبر, دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی انہوں نے دیکھا بچے نے یہ بولا, پھر بھی وہ کیا بولیں گے, اچھا ٹھیک ہے ابو جب باہر سے آ جائے تو بولنا کہ ساتھی آئے تھے نا, امتیاز بھائی ایسا ہی ہے نا کہ مسجد جو ہے وہ آ جائے. حالانکہ عبدالرؤف بھائی کیا ہے, خود اپنی سگی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور اس نے بھی بھانڈا پھوڑ دیا ہے صدیق بھائی, لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں, یہ جو ہے وہ تربیت ہے. تو اسی لیے اس کام میں اثر ہے. دنیا بھر میں یہ کام کیا ہے, وہ پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. بہرحال نوح کا معنی ہے بہت زیادہ رونے والا. اب بچے کا نام رکھتے ہیں نوح, میں کہ હવે આખી જિંદગી રડ ہے, યાદ રાખજો આખી જિંદગી શું થાય હવે રડ है ને. અગર એને ખબર પડ્યું કે આનો માયનો આ છે, મિનિંગ આ છે, તો એ બાપને બી કોસશે કે કમબખત જરા જોવું તો જોઈએ કે માયનો શું છે આનો, मीनिंग જે છે તે શું છે. अब देखिए नाम ही रखा रोने वाला, तो वो रोता ही रहेगा. अगली बात आपको बताऊं, नाजायज़ नहीं है, हालांकि ये काम मैंने भी किया है, अल्लाह मेरे बच्चे की भी हिफाजत करे, लेकिन आपको बता देता हूं और गुफ्तगू ख़त्म करता हूं. हमारे उलमा ये लिखते हैं, देखिए फिर आपका जहन साफ करना हूं, कहीं मुझ पर फतवा मत ठोकियो, हाँ फतवा मत दीजिए. मैं नाजायज़ की और हराम की बात नहीं कर रहा. बेहतर ये है कि यूसुफ, इब्राहिम और इस्माइल ये 3 नाम न रखे जाए. यूसुफભાઈ હવે હું આપણા તો 70 ऊपर થઈ ગયા, तो यूसुफ, इब्राहिम मेरे वालिद का भी नाम था,
اور بیٹے کا بھی نام ہے. میں نے بھی جو ہے رکھا تو فرمایا ہے کہ یوسف نہ رکھا جائے. اچھا یہ تینوں نام میرے گھر میں. میرے چچا ابھی باقاعدہ حیات ہے پریسٹن میں لینیٹ اسٹریٹ میں, تو وہ اللہ ان کی عمر دراز کرے بعافیت, ان کا نام یوسف ہے. میرے ایک بڑے ابا تھے لیسٹر میں, انتقال ہو گیا, ان کا نام اسماعیل اور والد کا نام ابراہیم. اب علماء نے کیوں منع لکھا پتہ ہے کہ ان تینوں انبیاء کی زندگی کیسی گزری ہے؟ بڑی ہارڈ گزری ہے. کیسی گزری ہے؟ بڑی ہارڈ گزری ہے. اور نام کا کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے. لوگ یوں کہتے ہیں. اب میری بات کا اثر آپ پہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور وہ بھی اثر بات میں نے کی ہے بات. اب دیکھنا ہے اثر بات کا اثر اور میری بات کا اثر وہ کتنا ہوتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت. اس لیے ویسے ہی نام مت رکھا کرو. ہاں મારો નખ બહુ નાખલા છે, બહુ જોરથી દબાવવું પડે. બંધ કરી દો. અબ્દુલ રઉફ ભાઈ આપી દો.